إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سرزمین مکہ جہاں آج اللہ کی رحمت سے میں اور آپ اکٹھے ہیں، اس اللہ سے دعا ہے جس نے ہمیں اس پاک جگہ پہ اکٹھا فرمایا ہے، وہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس مکہ کے باسی ایک اللہ عز و جل کو الہ مانتے تھے، لیکن اس کی عبادت میں غیروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اسی دھرتی کے اوپر ایک اللہ کی پیدا کردہ مخلوق اس کے ساتھ کہیں بزرگوں کی مورتیاں بنا کر، کہیں نبیوں کی مورتیاں بنا کر ان کے نام پہ عبادت کے وہ تمام اعمال جو خالص اللہ کا حق تھا کیا کرتے تھے۔ یہ بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر بتوں سے بھرا ہوا 360 بت ان کفار نے، ان مکہ والوں نے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے بنا رکھے تھے۔ کبھی کسی کو پوج رہے ہیں، کبھی کسی کو پوج رہے ہیں، اور عقل ان کی اتنی کام کرنا چھوڑ گئی تھی اس شرک کرنے کی وجہ سے، اس گندی گردن میں اتنے گر چکے تھے کہ اگر سفر میں جاتے ہوئے کسی بابا جی کو اٹھا کر لے جانا بھول جاتے اور رات ہونے پر یاد آتا کہ سامان سفر میں سب کچھ ہے، حضرت جی نہیں ہے، وہ ستو جو کھانے کے لیے لائے تھے اسی میں پانی ڈال کر اس کو گھوم کر اس کا بابا بنا لیا کرتے تھے، اور رات کو اس کو ڈھیری پہ رکھ دیتے تھے کہ ہم سونے لگے ہیں، تو جاگتے رکھنا اور ہمارا خیال تو رکھنا۔ رات اچھی طرح گزر جاتی، اس کو بھی تھیلے میں ڈالتے اور لے چلتے کہ آج رات اس نے اچھا کام دیا ہے، کل کہیں پھر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور جب دوپہر کو بھوک لگتی، کھانے کے سامان کا تو حضرت بن چکا تھا، پیٹ جب اس کے اندر دوڑ لگتی اسی کو پانی میں ڈالتے اور دھو کر پی جایا کرتے۔ یہ شرک کرنے والے جو مخلوق اللہ کی، جن کو پیدا اللہ نے کیا، جو اللہ کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، رازق مانتے تھے، مختار کل مانتے تھے، لیکن کہا کرتے تھے ساڑی نہیں چھوڑتا تو اینا بھی نہیں موڑتا، ساڑی اینا دے کے ایدی ہو دے کے۔ ہم اس در پہ روتے ہیں، لا نعبدہم، ہم ان کی عبادت کرتے کیوں ہیں؟ لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دینے والے۔ اس دھرتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگایا، توحید کی کھری دعوت کو پیش کیا۔ اس دھرتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت خالص اللہ کی کرنے کی دعوت دی یہاں کے رہنے والوں کو، اور پاک کیا بت پرستی سے، پاک کیا اولیاء کی مورتیوں سے۔ جب مکہ فتح کیا میرے رسول علیہ السلام نے بتوں کو توڑ رہے تھے، ان کو گرا رہے تھے، اور حضرت علی کو حکم دے رہے تھے علی جاؤ ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو، ہر اونچی قبر کو زمین سے ملا لو، ہر مورتی کو صاف کر دو، تصویر کو مٹا ڈالو۔ لیکن افسوس آج کلمہ پڑھنے والے میرے رسول علیہ السلام کی امت پھر اسی قبر پرستی کے، اسی مورتی پرستی اور بت پرستی کے بیماری کے اندر شریک ہو چکی ہے۔ لیکن آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ یہ شرک، اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور مسلمانوں انسانوں کی ابتدائی کیفیت کیا تھی۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے
ابتدا میں سارے لوگ واحد تھے، اہل توحید تھے. کان الناس امة واحدہ، پوری امت، پوری انسانیت اللہ کی توحید پہ ایک امت تھی. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ عز و جل نے خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء کو بھیجا. یہ امت ایک تھی، توحید پہ ایک تھی. اور یاد کر لو، زندگی میں کبھی بھی امت ایک ہوگی تو توحید پہ ہوگی، شرک کی موجودگی میں کبھی امت میں جوڑ پیدا نہیں ہو سکتا. آج جوڑ کرنے والے یہی کوشش کرتے ہیں نا، کسی کو کچھ نہ کہا کریں، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے. کوئی قبر پوج رہا ہے ٹھیک پوج رہا ہے، تعزیہ پوج رہا ہے ٹھیک پوج رہا ہے، جو جتنے لگا ہے ٹھیک لگا ہے. میں کہتا ہوں جب تیرے گھر میں چوری ہوتی ہے FIR کیوں کٹواتا ہے؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے اس پہ نہیں کہنا. یہ امت اکٹھی ہوگی تو توحید کے اوپر. جب تک اس امت میں شرک باقی رہے گا، غیر اللہ کی عبادت باقی رہے گی، یہ امت کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ تھا. اس مدت میں سب لوگ اسلام پر قائم تھے، پھر لوگوں نے نئے نئے راستے ایجاد کر لیے، اسلام سے منحرف ہو گئے. تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے. میرا مالک عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، مواہب پیدا کیا، پھر شیطان نے ان کو ان کے دین سے بہکا دیا. میں نے جو چیزیں حلال قرار دی تھی شیطان نے ان کو حرام کر دیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ بغیر دلیل کے اللہ کا شریک بنایا جائے. جو بھی اللہ کا شریک بناتا ہے اس کے پاس دلیل، شرک کی مالک نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. یہ شرک کرنے والے بغیر دلیل کے، بغیر برہان کے اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات و عبادت میں غیروں کو شریک کرتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، مگر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. جیسے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے اور یہ دیوی دیوتاؤں پر چڑھانے والے اس کے کان کو کاٹ دیتے ہیں. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھ لو، فطرت اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ عز و جل نے تمام انسانیت کو فطرت پر پیدا کیا. قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس نے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ کی بنائی ہوئی ساخت نہیں بدلی جاتی. آئیے اب دیکھیں اس واحد معاشرے میں، اہل توحید کے اس معاشرے میں یہ شرک داخل کیسے ہوا. قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ امتوں میں شرک کی ابتدا یوں ہوئی جب ان کے بزرگوں کی وفات ہوئی، ان کے اولیاء کی وفات ہوئی، نیک لوگوں کی وفات ہوئی، عابد کی وفات ہوئی، تو شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ بابا جی بڑے روزے رکھتے تھے، یہ بڑی عبادتیں کرتے تھے، تم ایک پتھر کی مورتی بناؤ اور اس مورتی کو اس بزرگوں کے نام سے منسوب کر دو، اور جہاں یہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے وہاں اس کو نصب کر دو. تم اس کو دیکھتے رہو گے اور تمہیں عبادت کا شوق تمہارے دلوں میں زندہ رکھے گا. لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور جب وہ امت گزر گئی، وہ قوم گزر گئی، تو پھر وہ ان کے عبادت کو دیکھ کر خراج عقیدت دینے والوں کی اولادوں نے اس عقیدت سے عبادت کا کام شروع کر دیا. قرآن حکیم نوح علیہ السلام کی قوم کا جواب بیان کرتا ہے لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. جب نوح علیہ السلام ان کے سامنے قولوا لا الہ الا اللہ کا وعدہ رکھتے ہیں تو قوم جواب میں کہتی ہے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، نہ ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو بالکل نہ چھوڑنا. یہ پنجتن پاک ہے، نوح کے پیچھے لگ کر اپنے پنجتن پاک کی عبادت سے مڑ نہ جانا. نوح علیہ السلام کی قوم بھی پنجتن پاک کو پوچھتی ہے. آج کلمہ پڑھنے والے بھی پنجتن پاک کو پوچھتے ہیں. تو پنجتن پاک کی عبادت کا تصور آج سے نہیں ہے، اس دور سے چلتا ہے. آج بھی پنجتن پاک کو پوجا جاتا ہے یا نہیں؟ لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ. میری ہر مصیبت کو دور کرنے والا کون؟ مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرتضی علی وابنیہما حسن حسین